وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين عرجوا في معارج الحق بالتصديق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم. کمال ادب و احترام کے ساتھ بے پناہ عشق و محبت میں ڈوب کر در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون، ہر قلب پریشاں کے سرور و سکون، سید ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار شفیع روز شمار، ہمارے تمہارے سب کے سرکار، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب، سرور کائنات فخر موجودات مالک ارض و سماوات، ساری کائنات کے مرکز و محور مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر شفیع روز محشر مالک ہر خشک و تر، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رفیقان اہل سنت، آج کی یہ عظیم الشان مجلس دنیا اہل سنت کی تین عبقری اور نامور شخصیتوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. قدوۃ السالکین حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا تاجدار ام عبیدہ تعریف و عکس عشق و محبت شہزادہ تاجدار رسالت فرزند بطول جگر گوشہ مولا علی، حضرت سیدنا وقدوتنا وامامنا وقائدنا سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمت والرضوان، اور تیسری شخصیت شہزادہ اعلی حضرت اصل نسل امام احمد رضا کرامت سیدی سرکار اعلی حضرت حجت الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا حامد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان. ہر ایک شخصیت اپنے اندر کمالات و فضائل کا اتنا بڑا جہاں آباد کیے ہوئے ہیں کہ جن پر ہم جیسے بے مائگہ لوگ اگر کلام کریں تو ہماری کوئی اوقات و بساط نہیں کہ ان کی شانوں کو بیان کر سکیں. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمت والرضوان حصول فضیلت کے لیے ان بزرگوں کا ذکر. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمت والرضوان آپ کی بلند و بالا شخصیت
کہ تعارف میں بے پناہ باتیں ہیں، مگر دو باتیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو بڑا مشہور واقعہ کہ جس وقت آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تھے اور عریضہ پیش کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کا فرزند آیا ہے، آپ کے دست پاک کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ اس جگہ پر توجہ دیں، ہم اس احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کے ماننے والے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں آرام فرما ہمارے نبی زندہ ہیں، اور ایسے صاحب اختیار کہ عرض کریں حضور دست پاک نکالیں تو اپنے شہزادے کی دل جوئی کے لیے قبر انور سے ہاتھ نکالیں اور دست پاک کو امام احمد کبیر رفاعی بوسہ دیں۔ یہی سارے مناظر کو سامنے رکھے تو میرے امام کہتے ہیں جس بارگاہ میں احمد کبیر رفاعی گئے یہ وہ بارگاہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ دیں، یہاں پر ہم کس سیدنا احمد کبیر رفاعی کے ماننے والے ہیں؟ جو حضور کے زندہ ہونے، قبر شریف میں باحیات ہونے کا عقیدہ رکھنے والے، اور مدینہ جا کے حضور کی قبر کی زیارت کے لیے جانے والے بزرگ۔ الحمدللہ ہم سیدنا امام احمد کبیر رفاعی کے پیچھے اور آپ کے غلاموں میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس بات کو ابھی اپنے دل میں محفوظ کر کے رکھیے گا، آگے چل کے اس کا کام آئے گا، آگے چل کے اس کی ضرورت پیش آئے گی جب میری گفتگو آگے بڑھے گی۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی کا یہ مقام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس قبر انور سے نکالیں۔ ذرا سوچو، جس شہزادے کے لیے اپنا دست قدرت، اپنا دست رسالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر اطہر سے نکالا، اس شہزادے کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس شہزادے کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے جب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور عشق کسے کہتے ہیں، حضور عشق کس چیز کا نام ہے، یاد رکھنا کہ صرف کسی کو چاہ لینے کا نام عشق نہیں ہے، کسی کی محبت کا دم بھرنے کا نام عشق نہیں ہے، عشق فنا کا نام ہے، عشق مٹا دینے کا نام ہے، عشق اپنے آپ کو ختم کر دینے کا نام ہے، عشق محبوب کی ذات میں مر مٹنے کا نام ہے۔ عشق جب کسی میں جنم لیتا ہے تو اسے فنا دیتا ہے، دنیا اسے فانی دیکھتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے باقی کا مقام عطا فرماتا ہے۔ سرکار غوث پاک سے سوال ہوا کہ حضور عشق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا فلاں جگہ جاؤ، احمد کبیر رفاعی کے دربار میں حاضری دو۔ وہ شخص گیا، جا کے دیکھا، سیدنا احمد کبیر رفاعی کے روئے زیبا پہ نظر پڑی، دیکھتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بدن ناز میں آگ لگ گئی، اور آگ کا شعلہ بھڑکتے بھڑکتے ایک پانی کا قطرہ بن گئے، اور پھر پانی کا قطرہ وہاں مچل رہا تھا۔ وہ شخص بھاگا بارگاہ غوث اعظم میں آیا، عرض کرنے لگا حضور میں نے یہ منظر دیکھا، کہا جاؤ اس قطرے کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ جب وہ واپس گیا، سیدنا احمد کبیر رفاعی ویسے کے ویسے وہاں موجود تھے، اسے درشن کروا دیا، عشق کا فلسفہ سمجھا دیا کہ جب آگ لگی پانی کا قطرہ بنے وہ فنا کی منزل تھی، اور جب جا کے تو نے احمد کبیر کے وجود کو دیکھا یہ بقا کی منزل ہے۔ جسے اللہ مقام عشق عطا کرتا ہے اسے فنا کی بھی منزل دیتا ہے، بقا کی بھی منزل دیتا ہے۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، فیضان مشائخ اہل سنت۔ یہ ہے سیدنا احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمت والرضوان کہ سرکار غوث پاک سے جب عشق کا مطلب پوچھا، مطلب تو آپ نے عشق کی تصویر کسے بتایا؟
سیدنا احمد کبیر رفاعی کو اللہ اللہ یہ مقام ان کو اللہ نے عطا فرمایا، یہ رفعت ان کو اللہ نے عطا فرمائی. اب آگے آئیں. میں نے کہا تھا اعلیٰ حضرت کی کرامت حضور حجت الاسلام سیدی سرکار حامد رضا، سیدی سرکار حامد رضا حجت الاسلام. اور حجت الاسلام کا لقب کیسے ملا تھا؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی وہ شخصیت، سنیت کی رہنمائی کرنے والی وہ شخصیت، اہل سنت کی قیادت رکھنے والی وہ شخصیت، صلح کلیوں سے بچانے والی وہ شخصیت، وہ غیروں سے میل جھول کو ختم کر کے اہل سنت میں محبت کرنے والی شخصیت. آپ کو حجت الاسلام اس لیے کہا گیا تھا جب پاکستان کے اندر اشرف علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت سے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، اعلیٰ حضرت نے اپنے لخت جگر کو بھیجا تھا، حجت الاسلام کو بھیجا تھا. جب آپ پاکستان پہنچے پتا چلا حجت الاسلام آئے ہیں، علامہ حامد رضا آئے ہیں، حجت الاسلام آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جب ابوالکلام آزاد نے بریلی میں آ کے یہ کہا تھا میں عربی میں مناظرہ کروں گا، آپ نے قبول کیا تھا اور یہ چیلنج دیا تھا کہ ہاں عربی میں مناظرہ ہوگا، لیکن ایسی عربی بولی جائے گی جس میں ایک بھی نقطہ نہ آئے. اگر دم خم ہے تو مقابلہ کر لے. ابوالکلام آزاد کو بریلی چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا. وہ حجت الاسلام جب پاکستان پہنچے تو پتا چلا کہ نہ اشرف علی تھانوی آیا دیوبندیوں کا مولوی، اور نہ اس کا کوئی چیلا چپاٹا وہاں نظر آیا. پورا میدان خالی، اور ممبر پر سب کے بیچ میں شمع زیبا بن کر حضور حجت الاسلام کو اللہ نے اتنا حسن عطا کیا تھا، اتنا حسن عطا کیا تھا کہ آپ بولیں اس سے پہلے جو آپ کا دیدار کر لیتا تھا اللہ تعالیٰ ان کی دیدار کی برکت سے بے ایمانوں کو ایمان عطا کرتا تھا. سبحان اللہ. بڑے حسین و جمیل، بڑے حسین و جمیل. ابھی ماضی قریب میں ایک دیوبندی نے لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت تو کالے تھے، گورے نہیں تھے. معاذ اللہ رب العالمین. دار القلم چلانے والے مولانا یاسین اختر مصباحی، جب ان کو بھی اس کے جواب کی ضرورت پیش آئی تھی تو بریلی آنا پڑا تھا، اور انہوں نے جواب یہ لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے حسن و جمال پہ سوال کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ کالا کہتا ہے. اعلیٰ حضرت کا حسن کیا ہے اگر دیکھنا ہے تو آج بھی حجت الاسلام کے پوتے تاج الشریعہ باحیات ہیں. بریلی جا کے ان کا چہرہ دیکھ لے، تجھے پتا چلے گا جب پوتا اتنا خوبصورت ہے تو دادا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان غوث اعظم. وہ چہرہ حجت الاسلام کا کہ صورت پاک وہ پائی ہے خدا سے تو نے. سبحان اللہ. آئینہ بھی تو تمہیں دیکھ کے حیران ہوگا، آئینہ بھی تو تمہیں دیکھ کے حیران ہوگا. جب حجت الاسلام پاکستان کے تقسیم ہند سے پہلے کی بات، جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہے، فیصلہ کرنے کے لیے کسی جنرل کو بٹھایا تھا جو پہلے فوج کاری کیا کرتا تھا، بڑا کھانٹو آدمی تھا، وہ درمیان میں فیصلے کے لیے تھا. وہ کھڑا ہوا، اسٹیج پہ آیا اور کہنے لگا مناظرہ ہو چکا، حق کی جیت ہو چکی، اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی اور مجھے پتا چل گیا سچے لوگ کون ہیں. جس گروہ میں حجت الاسلام جیسی نورانی صورت والے لوگ ہیں وہی اہل سنت بریلوی حق پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. یہ ہے ہمارے بزرگ، ہم ان کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کو ماننے والے. اور جو ان سے کٹتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کبھی ادھر جا کے بیٹھے گا، کبھی ادھر جا کے بیٹھے گا، کبھی ادھر جا کے بیٹھے گا، کبھی ادھر جا کے بیٹھے گا. نہیں، ہمیں کسی اتحاد و ایکتا کی ضرورت نہیں ہے. غیروں کے ساتھ الحمدللہ اللہ نے ہماری مدد کے لیے مشکل کشا علی بھی دیے ہیں، دستگیر غوث اعظم بھی دیے ہیں.
ہمارا اتحاد ان سے ہوگا جو اہل سنت ہے، اور ہم میں اختلاف ہے ہی نہیں، ہم میں اختلاف ہے نہیں الحمدللہ۔ ہر سنی چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، کسی ملک سے وابستہ ہو، کسی شہر سے وابستہ ہو، چاہے بہار کا ہو، بنگال کا ہو، یا کشمیر کا ہو، یا یو پی کا ہو، یا گجرات کا ہو، یا مہاراشٹر کا ہو، یا وہ عرب کا ہو، یا مصر کا ہو، یا لبنان کا ہو، یا شام کا ہو، کہیں کا بھی سنی ہو، الحمدللہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہم میں اتفاق پہلے سے موجود ہے۔ لہذا اتحاد 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 کا نعرہ لگانے والے، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے جام نگر سے ایک سوال پوچھا تھا کہ بھائی مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں، آج ایسی صورت پیش آ گئی، ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے فتاوی رضویہ میں سے بیان کیا کہ یہ صلح کلیہ کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ مضمون بہت پہلے سے چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے سے آپ لے لیں، 150 سال ہو گئے۔ جنہوں نے اتحاد کے نعرے لگائے انہوں نے اتحاد کر کے کیا کر لیا؟ کیا کام کر لیا انہوں نے؟ کیا انہوں نے کارنامے انجام دیے؟ بلکہ اچھے خاصے سنی لوگ جو سیدنا غریب نواز کی چوکھٹ کو چومنے والے، ان کے دل و دماغ میں صلح کلیت کے بیج ڈال دیے۔ یہ بات میں نے صرف عنوان کے طور پر پیش کی ہے۔ اب آئیے وہ آیت جو میں نے خطبے میں سورہ نساء سے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ جب ان کے درمیان میں اختلاف ہو جائے اور آپ ان کے اختلاف میں فیصلہ کر لیں، اور آپ کو جب تک فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا درس ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ان کے مابین اختلاف پیدا ہو تو اے حبیب فیصلہ کرنے والی ذات آپ کو بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑے حاکم، سب سے بڑے فیصلے کرنے والے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا عقیدے کے باب میں کسی کی تقلید جائز نہیں، تقلید شخصی اس میں نہیں ہوتی۔ ہاں فرعی عقائد میں ہم الحمدللہ حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماننے والے ہیں، اور اس حساب سے ہم سنی اعتقاداً ماتریدی اور تقلید شرعی کے اعتبار سے حنفی، سلسلے کے اعتبار سے قادری، اور نظریاتی اعتبار سے رضوی بریلوی ہے۔ ہمیں اعلیٰ حضرت نے ایک میزان عطا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے گستاخوں کے ساتھ نہ کل سمجھوتا ہوا تھا نہ آج سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت میں نے آیت پیش کی تھی کہ حضور کو فیصلہ کرنے والا بنائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ حدیث اسے کہتے ہیں جو علماء علم حدیث پڑھے ہیں، اور وہ بھی اردو ترجمے نہیں، باضابطہ درس گاہوں میں جنہوں نے علم حدیث پڑھا ہے، حدیثوں کی کتابوں سے واقف ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مشکات، اور اسی طرح سنن امام احمد ابن حنبل، موطا امام مالک، موطا امام محمد، ان حدیث کی کتابوں کا اگر اس نے مطالعہ کیا ہے اسے معلوم ہوگا کہ حدیث متفق علیہ کسے کہتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے مقدمۃ المشکات میں فرماتے ہیں، الحدیث الذی اخرجہ الشیخان عن صحابی واحد۔ حدیث میں دو شیخ ہیں، حضرت امام بخاری اور امام مسلم، ان دونوں نے جس حدیث کو ایک ہی صحابی سے روایت کیا، ایسی حدیث متفق علیہ کہلاتی ہے۔ اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو علم حدیث کی ایک بات تھی جو میں نے جو ہے ایسے ہی تلفظاً ذکر کر دی۔
ایک حدیث متفق علیہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب رجلا لا يحبه الا للہ۔ نمبر 2۔ نمبر 3، من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، متفق علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کا فیصلہ اپنے دل میں بٹھا کے رکھیے گا، اپنے ذہن کے اور دل کے صفحات پر اسے لکھ لیجئے گا، اور اپنے دل میں اس بات کو اچھی طرح سے جگہ دے کے بٹھا لیجئے گا۔ پہلی بات حضور بیان فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائے گی وہی آدمی ایمان کی مٹھاس پائے گا، جس میں یہ 3 باتیں نہیں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا ہی نہیں سکتا، ایمان کی مٹھاس پا ہی نہیں سکتا۔ پہلی چیز اللہ کے حبیب نے فرمایا، من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما۔ نمبر 1، وہ شخص جس کے نزدیک اللہ و رسول کی ذاتیں سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ اور پیاری ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ اور اسی طرح ایک متفق علیہ حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ مجھ سے، یعنی سرکار فرماتے ہیں مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ 2 حدیث متفق علیہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جن میں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول کی ذاتیں مومن کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا، وہ عورت ان کو بڑی پسند تھی، مگر حضرت عمر کو پسند نہیں تھی۔ حضرت عمر ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے عبداللہ اسے طلاق دے دے، اب طلاق نہیں دیتے تھے۔ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن خطاب نے عریضہ پیش کیا، وہ کہا میں عبداللہ کو کہتا ہوں فلاں کو فلانی کو طلاق دے دے، وہ طلاق نہیں دیتا، مجھے وہ عورت پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حکم دیا کہ طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بلا تأمل، بغیر سوچے فوراً طلاق دے دی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، مسئلہ گھر کا عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، صرف اور صرف پسند اور ناپسند کا مسئلہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً بلا تأمل اسے طلاق دے دی، اللہ کے حبیب کے فیصلے کو قبول کیا۔ یہ صحابہ کا فیصلہ، یہ صحابہ کا فیصلہ۔ اب ذرا دیکھیں کہ فی زمانے نا جو لوگ یہ فضا قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، کیا جیسے حالات ہیں، ہمیں یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، بہت پریشانی کے عالم میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم بھی، غریب نواز بھی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی، سیدنا احمد کبیر رفاعی بھی، اور اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، الحمدللہ اگر کسی جنتی فرقے میں پیدا ہوئے، اس فرقے کا نام کوئی اور نہیں، سنی صحیح العقیدہ ہے۔ لہذا ہم بزرگوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، ان سے وابستگی رکھتے ہیں، تو ان کے عقیدے کا آپ خون نہ کریں، ان کے نظریات کا آپ گلا نہ گھونٹیں، بلکہ ان کی روش پر قائم رہیں، ان کی روش پر قائم رہیں۔ جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں معاذ اللہ یہ لکھا، جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا کہ حضور کو اتنا ہی علم جتنا جانوروں کو، پاگلوں کو، مجنون گانڈوں کو، بچوں کو ہے، العیاذ باللہ تعالی، وہ حضور کے علم کو جانوروں کے علم کے برابر کہتا ہے، پاگلوں کے علم کے برابر کہتا ہے۔ کیا یہ محبت رسول ہے؟ کیا یہ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا ہے؟ جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ یہ نہ کہے گا، وہ یہ نہ کہے گا
وہ یہ نہ کہے گا، بلکہ وہ تو امام کی زبان میں یوں کہے گا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کی بارگاہ میں ہمارے دل کے خطرات بھی پوشیدہ نہ ہو، ایسے ایک کا نبی ہمارے سرکار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حفظ الایمان میں لکھا، ان سے انہوں نے توبہ نہیں کی، لہذا ہم گستاخ نبی کے ساتھ کبھی بھی جو ہے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بھائی کیا ہم اپنے ماں باپ کے گستاخوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہماری جانیں، ہمارے بچے، ہماری جائیدادیں حضور کا صدقہ ہے۔ جو حضور کی بارگاہ کے گستاخ ہو ان سے کبھی بھی میل ملاپ ہو نہیں سکتا۔ سنی صحیح العقیدہ بنے، پختہ بنے، اور اللہ و رسول کی محبت کو اپنے لیے اپنے دل کے اندر جگا دیں۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو میں نے 3 باتیں ذکر کی تھی، جس کے نزدیک اللہ و رسول کی ذاتیں سب سے زیادہ محبوب ہوگی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ نمبر 2، دوسری بات کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو محبت صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، مسلمان، سنی صحیح العقیدہ ہے، لہذا وہ میرا ایمانی بھائی ہے، اس سے اس لحاظ سے محبت ہوگی۔ آج لوگوں نے محبت کا معیار اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کو بنایا ہے، اپنے دلوں میں موجود شیطانی خیالات کو مکمل کرنے کا نام لوگوں نے محبت رکھا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، فتنہ و فساد کا نام ہے۔ محبت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اگر کسی سے محبت اس لیے کرے کہ اس سے میرا رب راضی ہو جائے، میرا خدا راضی ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ اور جس محبت کے اندر نفس کی خواہشوں کا دخل ہو جائے، اپنی ذات کا مفاد اور فائدہ داخل ہو جائے، وہ محبت نہیں، وہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبتوں سے ہمیں بچائے جو فتنے ہیں، محبت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ وہ محبت دے کہ جائیں تو جاتے وقت یہ کہیں، رضیت باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے، وبالقرآن اماما، قرآن کے رہنما ہونے پر راضی ہو گئے، وبمحمد رسولہ، اور حضور کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے۔ جس کو میرے امام نے یوں کہا کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پہ کسی اور کی محبت کا تذکرہ نہ ہو، اللہ اور رسول کی محبت میں جاتے جاتے یوں کہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں یہ حدیث ہے، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ٹیسٹ چکھا، ایمان کا ذائقہ، ایمان کا ٹیسٹ اسے ملا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد النبیہ، اور حضور کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا، وہی ایمان کی لذت پائے گا۔ اے مسلمانوں، آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، آج ہم دنیا کی محبت کی خاطر، اور کچھ لوگوں نے کیا تھوڑا بہت مال کا لالچ دے دیا، تو اس لالچ میں معاذ اللہ ہماری ملت کی وہ بہو بیٹیاں جو اسلامی عزت بنا کرتی تھی، العیاذ باللہ تعالی، وہ دامن اسلام کو چھوڑ کر کفر و ارتداد کو اپناتی ہے۔ انہوں نے محبت کا مفہوم نہ سمجھا، انہوں نے خواہشات نفسانی کو محبت کا نام دے دیا۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، اور یاد رکھنا، نسلوں کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب آپ اپنے بچوں کے ذہن و فکر میں اسلامی تعلیم کو بٹھائیں گے۔ ہم سکھا رہے ہیں انگریزی، سکھا رہے ہیں فتنہ و فساد، ناچ گانے، بے حیائی اور ریانیت اور بے پردگی، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور پھر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے راہ راست پہ رہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کا تیسرا ٹکڑا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، وہ آدمی کفر میں واپس پلٹنے کو ناپسند کرے بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے نکال کے ایمان عطا کیا، یعنی اسلام چھوڑ کر کفر میں جانے کو جو ناپسند کرے وہ ایمان کا ٹیسٹ پائے گا۔
وہ ایمان کا مزہ پائے گا، وہ ایمان کی لذت پائے گا، اور وہ کیسا ناپسند کرے، جیسے آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے بدن کو آگ میں نہ ڈالے گا، پورا بدن تو دور کی بات ہے، ایک انگلی بھی جلتی ہوئی آگ میں نہیں ڈالے گا، ایک شرارہ بھی، ایک انگارہ بھی اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھے گا۔ وہ اپنے نفس سے اتنا پیار کرتا ہے اور آگ سے اتنا بھاگتا ہے۔ اتنا ہی کفر سے بھاگو، اتنا ہی شرک سے بھاگو۔ اور کفر اور شرک سے بھاگنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوڑ کر کے چلے گئے، مطلب یہ ہے کفر اور شرک کے اسباب سے بچو۔ وہ چیزیں جو تمہیں کفر میں مبتلا کر سکتی ہے اس سے بچیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء القلع، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گانے باجے، بے حیائی کے گیت دلوں میں نفاق کو پیدا کرتے ہیں۔ نفاق جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اسی سے منافق بنتا ہے۔ نفاق کہ جس کا دل مومن نہ رہے، جس کا دل مسلمان نہ رہے، تو زبان سے کتنا بھی کہتا ہو، ایمان دل کا معتبر ہوتا ہے، دل کا معتبر ہوتا ہے۔ گانوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، گیت گانے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں، کفر پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح پانی گھاس کو اگاتا ہے کہ پانی اگر سوکھی زمین پر گرتا ہے، ہم بارش میں دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھے ہیں مٹی کے سرراہ، لیکن جب بارش گرتی ہے اس کے بعد نہ جانے کہاں سے کیسی کیسی گھاسیں نکل آتی ہے۔ وہ پانی کے اندر اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ زمین کی قوت نامیہ پیدا کرنے کی طاقت میں تقویت پیدا کرتی ہے، اور وہ مردہ دانے جو آگ کے اندر مٹی کے اندر سوکھ کے ختم ہو گئے، اللہ ان سوکھے دانوں میں بھی زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ آج گانے باجے ہمارا شعار ہو گیا، لوگ اپنے کانوں میں ڈھکن لگا کے چلے جا رہے ہیں، مستی میں جھوم رہے ہیں، گیت گانے باجے اپنا شعار بنا لیا ہے۔ یہی چیز دل کے اندر کفر کا سبب بنتی ہے۔ نہ جانے آدمی کون سے دروازے سے اسلام سے خارج ہو کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بچیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو قرآن سنائیں، قرآن کی تلاوت سنائیں، نعتوں کے گلدستے سنائیں، اللہ اور رسول کی تعریف میں کہے ہوئے قصیدے سنائیں، علماء کرام کی تقاریر سنائیں۔ ہم یہ تو سناتے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حالات ہم نے بنائے ہیں۔ تیسری بات یہ بیان کی تھی، جو کفر میں پلٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ تینوں باتیں اگر بندہ غور کر لے تو الحمدللہ اس کے ایمان اور اس کی نجات کے لیے یہ تین باتیں کافی ہوگی، کیونکہ حضور نے گارنٹی دی ہے جس کے اندر یہ تین باتیں ہوگی وہ ایمان کا ٹیسٹ پائے گا، ایمان کی مٹھاس پائے گا، اور جسے ایمان کی مٹھاس ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی گلزار کرتا ہے، قبر کو بھی گلزار کرتا ہے، اور انشاءاللہ آخرت بھی شاندار ہوگی، انشاءاللہ آخرت بھی۔ اب اس جگہ پہ کچھ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، یہ بھی حدیث مشکات شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارا کاٹا ہوا جانور کھائے، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخَفِّرُهُ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ۔ تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے، اس کے رسول کا ذمہ ہے، اور اللہ کے ذمے میں اللہ تعالیٰ کو غضب نہ دلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہ وہابی، دیوبندی، خارجی، رافضی کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں تو یہ ہے جو ہماری طرح نماز پڑھے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارے قبلے کی طرف چہرہ کرے، ہمارے قبلے کی طرف چہرہ کرے، وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارے ذبیحے کی طرح کھائے، وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ تو حدیث میں تو اسے مسلمان کہا گیا، حدیث میں تو اسے مسلمان کہا گیا۔ یہ حدیث پیش کر کے لوگوں کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالتے ہیں، پھر آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے اب کیا کریں، کیسے ہم اس کا جواب دیں، کیا یہ کہا جائے۔ اس میں کچھ لوگ معاذ اللہ بہکتے بھی ہیں۔ جواب لے کے جائیں
پہلا جواب یہ ہے کہ حضور نے جن منافقوں کو کافر کہا تھا وہ بھی مسلمانوں کی طرح ہی نماز پڑھتے تھے، وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، وہ مسلمانوں کی طرح جانور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ بہت اچھے۔ اگر یہ تین باتوں کی بنیاد پر اگر مسلمان ہونا کافی تھا تو حضور نے ان منافقوں کو کافر کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ یہ ایک سوال یہاں پر وارد ہوتا ہے، اور صرف حضور نے نہیں کہا، قرآن بھی کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے۔ اللہ اور آخرت کا مطلب ہے پورا ایمان، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت تک کی 7 باتیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ، مشہور ہے، بچوں کو یاد بھی کرایا جاتا ہے، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا خانہ کعبہ کا صاحب استطاعت کے لیے، اور صاحب نصاب کا زکوٰۃ دینا۔ یہ 5 باتیں بتائی جاتی ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ مگر ایمان کی بنیاد کس پر ہے؟ کتنی چیزوں پر ہے؟ کتنی چیزوں پر ایمان کی بنیاد ہے؟ 7 چیزیں جن کو ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ ایمان مفصل میں۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، و کتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، و رسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لایا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہو یا بھلی ہو یا بری، سب کے سب اللہ کے فیصلے اور اس کی رضا سے ہے، اس بات پر ایمان لایا، والبعث بعد الموت، اور حشر میں دوبارہ قبر سے اٹھائے جانے پر ایمان لایا۔ یہ 7 باتیں ان پر جو ہے ایمان کی بنیاد ہے۔ وہ 5 باتیں اسلام کی جن کا تعلق عبادات سے اور ظاہری، یہ سمجھ لینا کہ کلمہ پڑھنا زبان سے، نماز پڑھنا بدن سے، مال دینا ہاتھ اور بدن سے، حج کرنا بدن سے، روزے کا تعلق بھی بدن سے۔ مگر یہ جو 7 باتیں ہیں نا، 7 باتیں، ان کا تعلق دل سے۔ دل سے یوں سمجھ لیں کہ دل کو مومن بنائے، ظاہر کو مسلمان بنائے، یہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ یہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ایمان دل سے تسلیم کرنے اور ماننے کا نام ہے۔ یہ 7 باتوں کو مانے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کہ وہ آیت میں نے پیش کری تھی، وہ آیت میں نے پیش کی تھی۔ اللہ کے حبیب پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت بھی، یعنی شروع سے لے کر آخر تک سب مانا ہم نے۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مومن نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں۔ اللہ نفی کرتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلا ہر کوئی صرف جو ہے ہماری طرح نماز پڑھ لے، ہماری طرح روزہ رکھ لے، ہماری طرح حج کر لے، ہماری طرح جانور ذبح کرے، ہماری طرح قبلہ کی طرف رخ کرے، فوراً فیصلہ نہ کریں گے۔ فیصلہ کرنے کے لیے حضور کی ذات کو بیچ میں رکھیں۔ اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا سچا وفادار ہے، حضور کو معاذ اللہ اپنی طرح بشر کہنے والا نہ ہو، حضور کو معاذ اللہ، حضور کو معاذ اللہ ہر کارا اور ڈاکیا سمجھنے والا نہ ہو، حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا سمجھنے والا نہ ہو، حضور کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح سمجھنے والا نہ ہو، بلکہ وہ تو حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ نے جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا، سب کی خبر حضور کو عطا کر دی، جو حضور کو عالم غیب مانتا ہو، جو حضور کو حاضر ناظر مانتا ہو، جو حضور کو بشر نوری مانتا ہو، جو حضور کو بشر کامل مانتا ہو، جو حضور کو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مانتا ہو، اللہ کا محبوب عظیم مانتا ہو، یہ معیار ایمان ہے، اس پر ٹٹولو۔ اب رہی بات یہ کہ حدیث میں وہ 3 باتیں کیوں کہی گئی کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے، اور جو ہماری طرح جانور کو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر کے کھائے۔ یہ 3 علامتیں اس لیے بیان کی کہ حضور کے زمانے میں 3 اس مسلمانوں کے سوا 3 بڑے فتنے تھے۔ نمبر 1 یہودی،
نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 مشرکین، 3 تھے۔ یہ 3 باتوں میں اللہ کے حبیب نے ان کا رد کیا ہے، کیونکہ نماز تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے تھے، مگر حضور نے فرمایا صرف نماز نہ دیکھنا، یہ دیکھنا ہماری طرح نماز ہے یا نہیں، ہماری طرح نماز ہے یا نہیں، یعنی شریعت محمدیہ کے مطابق نماز ہے یا نہیں۔ تو اس پہلے جملے سے کس کا رد ہوا؟ یہودی اور عیسائیوں کا۔ دوسرا، جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے، تو اس زمانے میں یہود و نصارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ تو کبھی نہیں پڑھے۔ مسجد اقصی، بیت الحرام کی طرف، بیت الاقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف اور مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ کہہ دیا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے، لہذا کسی کا چہرہ اس قبلے سے ادھر ادھر پاؤ تو سمجھنا یہ اپنا نہیں ہے، بے جانا ہے۔ پھر فرمایا جو ہماری طرح جانور ذبح کر کے کھائے، اس میں مشرکوں کا رد ہے، کیونکہ مشرک عرب کے بتوں کا نام لے کر لات، منات، عزا، نہ جانے حبل سبل کتنے ان کے جو ہے دیوی اور ان کے جو ہے یہ بت تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، ان کے نام پر کاٹتے۔ تو بتایا کہ مشرکوں کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آج تو لوگ ہوٹلوں میں بھی صرف حلال کا بول پڑھ کے گھس جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ذبیحے کے باب میں اہل سنت کے نزدیک صرف سنی کا کاٹا ہوا ذبیحہ کھانا جائز ہے، اور وہ بھی صرف کاٹنا کافی نہیں، اگر اس کو لے جا کر بنانے والا اگر سنی نہیں تو کھا بھی نہیں سکتے۔ ہم نے تو کہیں پہ لال چکن کو لٹکا ہوا دیکھا، ہمارے منہ میں سے ایسی رال ٹپکنے لگتی ہے جیسے کبھی چکن ہم نے دیکھا ہی نہیں، العیاذ باللہ۔ کہیں بھی چلے جائیں، دہلی گئے، ممبئی گئے، ادھر گئے ادھر گئے، لال لال چکن دیکھے، لولی پاپ دیکھے تو آدمی پھسل جاتا ہے۔ اپنا ایمان جو ہے ایسا نہ بنائیں، پہلے یہ تحقیق کریں۔ من جاءکم بنبأ، من جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا، خوب تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ تحقیق کا حکم قرآن نے دیا، پہلے پرکھو سنی نے کاٹا ہے یا نہیں، سنی کی نگاہ کے سامنے ہی رہا کہ نہیں، سنی نے بنایا کہ نہیں۔ صرف جو ہے کھانے پینے کی لذتیں نہ دیکھیں، لذت ایمان دیکھیں، لذت ایمان دیکھیں۔ ہر جگہ صرف حلال کا بول پڑھ کے گھس مت جاؤ، یہ دیکھو کہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں۔ تو بات یہ تھی کہ مشرک اس طرح ذبح کرتے تھے، تو اس میں اس کا رد کیا گیا۔ اس سے ہمیں ایک تصور پتا چلا کہ 3 باتیں، تو ہماری طرح نماز پڑھے، یہود و نصارہ ہماری طرح نماز نہیں پڑھتے، لہذا وہ ہم میں سے نہیں، اور جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے تو یہود و نصارہ ہماری قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتے، لہذا وہ ہم میں سے نہیں، اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارے جیسا ذبح کرے تو یہ مشرکین ہماری طرح ذبح نہیں کرتے، لہذا وہ ہم میں سے نہیں۔ لہذا پتہ چلا ہر دور میں اہل حق کی ایک نشانی رہی ہے، ایک علامت رہی ہے، یہ علامت تھی، یہ علامت جب حضرت سیدنا امام اعظم، ہم مسائل میں، شرعی مسائل میں مقلد ہیں، غیر مقلد اہل حدیث نہیں ہے، ہم مقلد ہیں۔ کون ہے مقلد؟ اور کس کی تقلید کرتے ہیں ہم؟ کس کے مقلد ہیں ہم؟ یاد رکھنا، ہم مقلد ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا نام تھا نعمان، ان کے والد کا نام تھا ثابت، نعمان ابن ثابت کوفی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم ان کے مقلد ہیں، ہم مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں، اور جانتے ہیں یہ وہ امام ہیں جن کی تقلید غریب نواز نے بھی کی ہے، بختیار کاکی نے بھی کی ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی کی ہے، ہندوستان کے جتنے بھی چشتی خواجگان گزرے ہیں سب کے سب الحمدللہ امام اعظم کے مقلد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم مقلد ہیں، ہم مسائل میں ان کو فالو کرتے ہیں۔ ان سے سوال ہوا تھا کہ حضور ایمان والے جو حدیث میں آیا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں وہ مومن ہیں، یہ اس زمانے میں کیسے پہچانیں گے؟ حضرت نے 3 علامتیں بتائی تھی۔ نمبر 1 تفضیل الشیخین، جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کو سارے صحابہ میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل جانے، یہ ایک علامت۔ نمبر 2
حضرت امام اعظم کہتے ہیں حب الختنین، حضور کے دونوں داماد حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی سے محبت کرے۔ نمبر 3، مسا علی الخفین، موزوں پر مسا کرے، چمڑے کے موزے ہوں موٹے، اس کا بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، ابھی اتنا سمجھ لیں موزوں پہ مسا کرنے کا ذکر وضو میں فقہ حنفی میں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ یہ 3 باتیں بتائی، یہ اس لیے بتائی کہ امام اعظم کے دور میں 3 فتنے تھے، 3 فرقے۔ آپ نے تفضیل الشیخین کہہ کے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو سارے صحابہ میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل جانے، تو رافضی شیعہ آپ کو افضل نہیں جانتے، یہ کہہ کے رافضیوں کا رد فرمایا۔ پھر فرمایا حضور کے دونوں داماد سے محبت کرے، جتنے خارجی تھے وہ حضور کے دامادوں حضرت سیدنا عثمان غنی اور مولا علی سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کا رد فرمایا۔ اور تیسرا فرقہ تھا معتزلہ کا، جو موزے پر مسا کو جائز نہیں سمجھتا تھا، ان کا رد فرمایا۔ اس زمانے کے 3 فرقوں کے رد کے لیے ایک علامت بنی، جو حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر کو انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل جانے، حضور کے دامادوں سے محبت کرنے والا ہو، موضوع پر مسا کرنے والا ہو، وہ سنی۔ یہ اس زمانے کی علامت۔ جانتے ہیں اس زمانے میں اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ کیا علامت ہے؟ ایک نام ایسا ہے جب لے لیا جاتا ہے تو چاہے عرب کی دھرتی ہو، دمشق کی دھرتی ہو، لبنان کی دھرتی ہو، ہندوستان کا غیر منقسم علاقہ ہو، چاہے بنگال ہو یا نیپال ہو یا یو پی ہو یا دہلی ہو یا بمبئی ہو یا گجرات ہو، ایک نام ایسا ہے کہ اسے جب لینے والا لے لیتا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ وہ سنی ہے جو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے، جو نام محمد پر انگوٹھے چومتا ہے، جو حضور کی عظمت کا دم بھرتا ہے، جو اولیاء اللہ کے مزارات کا ادب کرتا ہے، جو اولیاء اللہ کے مزاروں پہ چادریں اور پھول پیش کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے، اور یہ نام کوئی اور نہیں، یہ نام مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، غلامان اعلی حضرت۔ یہ ہے مسلک اعلی حضرت، یہ بزرگوں کا عطیہ ہے، بزرگوں کی دین ہے، اور حضرت اور یوں ہی نہیں مانا ہے، اعلی حضرت کو یوں ہی نہیں مانا ہے۔ حضرت سیدنا محدث اعظم ہند کچھوچوی علیہ رحمت و رضوان، جو محدث اعظم، آپ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت کے زبان و قلم سے نقطہ برابر بھی اگر خطا ہو جائے اللہ نے اسے ناممکن کر دیا ہے، اللہ نے ناممکن کر دیا ہے۔ لہذا پتا چلا اعلی حضرت نے زبان اور قلم سے جو مسلک دیا ہے اس میں غلطی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، محدث اعظم کہتے ہیں کہ ان کی زبان اور قلم سے نقطہ برابر بھی خطا ہو اللہ نے اسے ناممکن قرار دیا ہے۔ اور اگر کسی کو اس کی دلیل چاہیے تو اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے، پتا چل جائے گا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا، یہ بزرگوں کے مسلک کے پاسبان، جنہوں نے ہمیں وہ نظریہ دیا جو غوث اعظم کا مسلک، جو سیدنا احمد کبیر رفاعی کا مسلک، جو سیدنا خواجہ غریب نواز کا مسلک، جو سیدنا خواجہ بختیار کاکی کا مسلک، جو سیدنا خواجہ بندہ نواز کا مسلک، جو مخدوم معین کا مسلک، جو حضرت شہنشاہ پٹلاس کا مسلک، جو اولیاء اللہ کا مسلک، جو کہہ لیجیے جس مسلک پر سارے بزرگوں کا فیضان جاری ہے اس مسلک کا نام مسلک امام احمد رضا ہے۔ لہذا اعلی حضرت عظیم البرکت کا مسلک یہ ہمارے لیے اس زمانے میں مشعل راہ ہے۔ مشعل راہ، مشعل کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مشعل، نہ راستہ دکھانے والی مشعل، صحیح لفظ ہے مشعل، ہم بولتے ہیں مشعل، یہ ہماری لینگویج ہے، ہم جیسے گجراتی ہے کچھ بھی بول سکتے ہیں، کچھ بھی، وہ اپنی زبان تو پتہ نہیں کیسے کیسے، کبھی کبھی تو کیا کیا بھی ان کی مثالیں نظر آتی ہے۔ یہ ہے مشعل کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مسلک، یہ مشعل راہ ہے جس میں الحمدللہ بزرگوں کا فیضان ملے گا۔ میں نے حدیث پیش کی تھی کہ ایمان کی لذت چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے زیادہ
لازمی ہے، اور ہم یہ نہ سمجھیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے، ان کے قریب نہیں جائیں گے تو پھر ہماری سچائی انہیں کیسے پتا چلے گی؟ اس پر بھی حدیث سنیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غالباً حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اسے روایت کیا ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجالسوہم، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھو۔ حضور نے فرمایا لا تآکلہم، ان کے ساتھ نہ کھاؤ، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ میں نہیں کہتا، یہ حضور کا فیصلہ ہے، حضور کا فیصلہ، ان سے نکاح نہ کرو۔ پھر فرمایا ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، ولا تصلوا علیہم، اور ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔ حضور فرماتے ایاکم و ایاہم، اپنے آپ کو ان سے دور کر لو، لا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ ہم کہتے ہیں جب تک ہم قریب نہ جائیں گے ہماری بات کیسے پتا چلے گی؟ حضور فرماتے ہیں قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ دودھ کے اندر اگر آپ کوئلہ یعنی کولسا ڈال دو تو یہ امید مت رکھنا کہ کوئلہ سفید ہو جائے گا، یہ ضرور ہے کہ دودھ کالا ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان دودھ کی طرح صاف و شفاف ہے، اس میں بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کالک ملانے کی خدا را کوشش نہ کرے۔ جس علاقے میں اہل سنت ہیں خود اس علاقے کے تمام سنی متحد ہو کے رہیں، ایک ہو کے رہیں۔ اگر آج بھی ہم سارے اہل سنت مل کے کھڑے ہو گئے، جن کو سنی صحیح العقیدہ بریلوی کہا جاتا ہے، الحمدللہ ہمیں کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مدد کے لیے خواجہ اجمیر کی مدد کافی ہے۔ بس یہی چند باتوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق سمجھنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را ہرگز اس قسم کے فتنے میں نہ پڑنا، ہمارے بزرگوں نے جو بتایا ہے اس پر عمل کریں، ان کے قریب نہ جانا۔ حضور نے فرمایا تم ان کو اپنے سے دور رکھو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو۔ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ حاکم فی الحدیث، آپ حاکم فی الحدیث سے حاکم فی الحدیث، الحمدللہ فقیر نے جب بھی میں مبارک پور اشرفیہ میں 9 سال تک پڑھا ہوں الحمدللہ، اور اپنا درس نظامی میں نے الجامعۃ الاشرفیہ سے مکمل کیا ہے، اور ابتدا سے ادادیہ سے لے کر الحمدللہ جو کچھ بھی ملا ہے فقیر کو استاد الہند حضرت سیدنا حافظ ملت علیہ رحمہ کے فیضان سے ملا ہے، اور میرے پیر کے صدقے میں ملا ہے۔ میں جب تک پڑھا ہم لوگ الحمدللہ بقری عید میں بریلی چلے جاتے اور عید کی نماز حضرت کے پیچھے ادا کرتے تھے، الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے فقیر کو۔ اور جب حضرت اس درمیان میں آج جہاں حضور کا مزار پور انوار ہے اسی جگہ بیٹھ کر آپ درس مسلم الثبوت جو فقہ حنفی کے اصول و ضابطے پر، اور بڑی مائناز کتاب جو درس استا میں پڑھائی جاتی ہے، مفتی بننے کے لیے پڑھائی جاتی ہے، فضیلت میں پڑھائی جاتی ہے، حضرت جب درس دیتے الحمدللہ فقیر اس میں حاضر رہا۔ اور حدیث کے استحضار کا عالم یہ کہ کوئی حدیث پیش کی جائے نا تو میرے پیر و مرشد برجستہ فرماتے تھے کہ ترمذی میں دیکھو فلاں باب میں ملے گی، مسلم میں دیکھو فلاں باب میں ملے گی، آپ ابن ماجہ میں دیکھو فلاں جگہ ملے گی۔ بہت ساری ایسی حدیث ہیں جو حدیث کی مشہور کتابوں میں نہیں ہے۔ جب ان کے بارے میں بھی سوال ہوا تو حضور تاج الشریعہ کا علم حدیث پر استحضار کا عالم یہ کہ برجستہ فرماتے کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، اور الحمدللہ پیر و مرشد میں یہ فیضان حضور حجت الاسلام کا تھا، حضور حجت الاسلام کا تھا، نانا مفتی اعظم دادا حجت الاسلام۔ ذرا سوچیں اس پوتے نواسے کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو حدیث بیان کی نا کہ ان سے دور رہیں، ان کے ساتھ نہ کھائیں نہ پئیں، یہ ان بد مذہبوں کے بارے میں ہے جو ابھی کافر نہیں ہوئے، کفر کے قریب گئے، کافر نہیں ہوئے۔ جب ان سے دور رہنے کا حکم ہے تو جن بد مذہب دیوبندی وہابی پر کھلے طور سے امام اہل سنت اور علماء اہل سنت نے کفر کا فتویٰ دیا تو ان سے ہمیں کتنا دور رہنا چاہیے، کتنا دور رہنا چاہیے، بہت دور۔ ان کے قریب جانے سے بھی بچیں، قریب جانے سے بھی۔
الحمدللہ یہ جو بات کر رہے ہیں اتحاد کی کہ سنی رافضی سب کو ایک ہونا چاہیے، اب جو ہے یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے، نہیں بھائی، کوئی وقت نہیں آیا۔ الحمدللہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے جس شہنشاہ کا انتخاب ہوا ہے وہ اللہ کے رسول نے مدینہ سے انتخاب کیا ہے، اور وہ اپنا لاڈلا غریب نواز کی شکل میں عطا کیا ہے۔ الحمدللہ ہم ان کے راج پاٹ میں ہیں، امن و امان سے کل بھی تھے، کل بھی سلامتی کے ساتھ رہیں گے، لیکن ہمیں غیروں کے ساتھ متحد ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت میں محبت کی فضا قائم کریں، سنیت میں ایکتا کا ماحول پیدا کریں، اور سب شیر و شکر ہو کے رہیں۔ اور سب سے بڑا اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو یہ کریں کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے، اپنے وجود سے تکلیف نہ دیں، کیونکہ مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جب آنکھ میں درد ہوتا ہے تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، سارے بدن کو۔ جب اس طرح ہم رہیں نا، اس طرح کہ ایک مسلمان اگر کہیں بھی ہو، مصیبت میں ہو اور ہمیں درد ہو نا، سمجھنا کہ تمہارے دل میں مسلمانوں کی محبت ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی ہو، مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی ہو اور تمہاری غیرتیں بیدار نہ ہو تو سمجھ جانا تمہارے دل میں دنیا کی تو محبت ہے، مسلمانوں کی محبت نہیں۔ یہ فضا بنائیں، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک غیر مقلد وہ یہ کہتا تھا کہ حدیث میں دو ہی لفظ ہیں، زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے بس، لہذا لات مار سکتے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ ان کا ڈھنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں۔ یہ اگر فضا آپ نے قائم کی، اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں کو گالیاں نہ دیں، ان کی بدتمیزی نہ کریں، ان پر بہتان تراشی نہ کریں، ان کی عزتوں کا خیال کریں، ان سے دلی محبت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسی محبت بھرا ایک ماحول جنم لے گا کہ انشاءاللہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے گی، ہمارا اتحاد ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قادری جھنڈے تلے امام اعظم، امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت کی علم برداری میں مسلک امام احمد رضا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی مسلک مہذب پر ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔